بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات، بزرگی اور بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی سیرت پاک کو ہم سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی پاکیزہ زندگی اور عظیم اخلاق، اعلیٰ کردار کی روشنی اپنی زندگی میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بیان میں ہم نے اختتام اس بات پر کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی کی زندگی میں ہی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، غریبوں کی حمایت کرنا، مظلوموں کے حق میں بات کرنا، ان کی مدد کرنا، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں سوشل ورک، یہ کیا کرتے تھے۔ اور مشہور واقعہ جو بیان کر کے بات ختم کی تھی کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا، بلکہ بعد میں ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث رسول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے کے لیے موجود تھا کہ اگر آج بھی مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ ملے تو میں سرخ اونٹ نہ لوں گا، بلکہ اس معاہدے کے اندر آج بھی شریک ہوں گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی کہتی ہیں کہ ایسا اگر کوئی معاہدہ باہم بنایا جائے جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہو اور مظلوموں کی مدد ہوتی ہو، یتیموں کے لیے بندوبست ہو کھانے پینے کا، گھر بار کا، تو اس قسم کے معاہدے اور اس قسم کی تنظیم بنانا اور نیکی کا کام کرنا جائز بھی ہے، اور بلکہ اسلام نے اسے اور بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت فی الجنۃ رجلا، میں نے جنت میں ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا ہے، یتقلب، جو فی شجرۃ، جو جنت کے اندر اچھل رہا ہے، خوشی سے کود رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک درخت کی وجہ سے جنت میں گیا۔ وہ درخت جو تھا فی طریق کانت تؤذی الناس، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، مطلب اس کے کانٹے سے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے وہ درخت کاٹ کے اس کو سائڈ میں کر دیا، جس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا، اسے جنت عطا فرما دی۔ ایسی بھی بے شمار احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ راستے کے اندر پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی نیکی ہے۔ تو خیر خواہی کسی بھی طرح کی ہو، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، جانوروں کے ساتھ خیر خواہی ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، اس کو اسلام نے پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ دور جاہلیت کے اندر عبداللہ بن جدعان نام کا ایک بہت نیک آدمی تھا، وہ بہت ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتا تھا، غریبوں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا بھوکوں کو، یہ اس کا زندگی کا کارنامہ تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص جنت میں جائے گا؟ کیا اس کو آخرت میں ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی لم یقل
رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مطلب وہ توحید کا اقرار نہیں کرتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، مشرک تھا۔ لہذا جتنی بھی خیر خواہی کے کام ہوں، جتنی بھی انسانیت کی خدمت کے کام ہوں، اگر توحید نہیں ہے تو یہ آخرت میں کام نہیں آتے، دنیا میں کام آتے ہیں۔ دنیا میں عزت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، نیک نامی مل جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ملتا ہے، لیکن آخرت میں نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے جو اہم ترین کنجی ہے کامیابی کی، وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر نیکی کی جائے تو وہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ جوانی کا دور گزر رہا، 20 سال سے لے کر 25 سال کی عمر ہے۔ اب ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس جوانی کی عمر کے اندر آخر کام کیا کرتے تھے، کماتے کیا تھے، یہ ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے زیر کفالت تھے، لیکن یہ نہیں کرتے تھے کہ چچا کے پاس رہتے ہیں تو چچا ہی کمائے اور ہم صرف بیٹھ کر کھانا کھائیں، بلکہ آپ اپنی چچا کی مدد کیا کرتے تھے کمانے کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چند روپوں کے مزدوری کے لیے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس دور کی جو بھی محنت مزدوری کا کام تھا کہ لوگوں کے جانور، ان کی بکریاں لے کر پہاڑوں پہ جانا، جنگلات میں جانا، ان کو چرانا، یہ میں کام کیا کرتا تھا اور اس کے بدلے مجھے مزدوری کے طور پر کچھ رقم حاصل ہوتی تھی۔ اس طرح میں اپنے چچا کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ایک اور آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں دنیا کے اندر، الا رعى الغنم، ان سب نے بکریوں کو چرایا، اپنی عمر کے ایک حصے پر آ کر بکریوں کو چرایا ہے۔ فقال اصحابہ، آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی، کیا آپ نے بھی بکریوں کو چرایا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں نے بھی بکریوں کو چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بکریوں کو لے کر چند ایک تھوڑی سی رقم مقرر تھی، اس کے بدلے میں ان کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں امام احمد بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہے، کچھ تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہر نبی کو پہلے بکریاں چرانے کا دل میں خیال ڈالتا تھا کہ وہ جوانی میں بکریاں ضرور چرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ وہ بھی مدین کے اندر شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو، ان کی بکریوں کو لے کر جنگلات میں جا کر چرایا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت ہر چیز کے اندر ہوتی ہے۔ دراصل جوانی کے اندر پر مشقت اور صبر آزما کام کی تربیت اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ یہاں سے بات اہم ترین شروع ہوتی ہے، اس کو غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ بعض باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ واقعہ سننے کے لیے اچھا ہے کہ جی بکریاں چراتے تھے، بات ختم ہو گئی، لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے وہ میں نے بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جوانی اور بچپن کے اندر صبر آزما محنت کرنے کی تربیت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ شفقت
اور صبر اور برداشت کی صفات کو اجاگر کروا رہے ہیں۔ کس طرح؟ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ترین کاموں میں بکریوں کو چرانا ہے۔ آج کل مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ بکری کو پال لے، پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ پریشانی کیا ہوگی۔ بکری کو پالنا اور بکری کو چرانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر وہ 50-100 کے برابر ہوں تو پھر تو سنبھلتی نہیں، کیونکہ وہ بکری نہ سمجھتی ہے نہ سنتی ہے، وہ اپنا ہی چلاتی ہے۔ ان بکریوں میں سے جب جمع کیے جائیں، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، پھر ان کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو لے کر جانا اور پھر ان کو واپس لے کر آنا انتہا درجے کا صبر آزما کام ہے۔ اس میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے کہ ان کو مار بھی نہیں سکتے اور ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے بٹھا کے کہ بات اس طرح کرو، وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، لہذا ان کے ساتھ واسطہ اپنانا بڑا مشکل ترین کٹھن ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سے اللہ تعالی نے امت کی بھاری ذمہ داری دینے کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب کہ اب آپ کے اندر صبر اور برداشت کے عظیم مادے پیدا ہو گئے۔ نہیں سمجھا رہی؟ اس لیے کہ لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جاہل آ جاتے ہیں، کچھ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ اچھی بات کو سن کر شکریہ نہیں ادا کرتے، پتھر مانگتے ہیں۔ ان ساری باتوں، ان ساری تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ترین کام تھا۔ وگرنہ انسان آج کل کے دور میں ہم غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھے، مجھے کیا ضرورت ہے سمجھانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کو اچھی بات بتانے کی، جب نہیں کوئی سننا چاہتا نہ سنیں۔ لیکن نہیں، وہ اتنی مشقت ترین زندگی جو آپ نے گزاری، اس کی تربیت جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں آپ کو کروا دی تھی۔ اور دوسری بات کہ فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یہ آج کل کے ماں باپ کے لیے فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسانی جسم کے نیچر جو ہوتا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کے دانت بڑے کمزور ہیں، ہمارے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہیں، ان کا جسم بڑا کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ ان کو چلنے پھرنے کی تربیت بچپن میں ملی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو گاڑی پہ بٹھا کے اسکول چھوڑا اور اسکول کے دروازے سے اٹھا کے گھر کے دروازے پر لے آئے۔ گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا کھیل کود محنت مشقت انہوں نے دیکھی نہیں، اور کھانے کے لیے کوئی سخت چیز انہوں نے کبھی چبائی نہیں، لہذا ان کو ہم نے ہمیشہ ڈبل روٹی اور چاکلیٹ دی، جس کی وجہ سے ان کے نہ جسم طاقتور ہو سکا نہ ان کے اعضاء مضبوط ہو سکے۔ اب جوانی میں میلوں کا سفر کر کے پیدل جانا اور پیدل آنا، اس سے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قانون ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی مشقت اور جتنی محنت کر کے بڑھتی ہے اتنی ہی وہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا قانون ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے عظیم رہنما گزرے ہیں، انہوں نے بچپن میں مشقت ضرور کی ہے، محنت کی ہے۔ کوئی ویلڈنگ کرتا تھا، کوئی پیدل چلتا تھا، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ محنت والا کام ہو گیا۔ آپ نے وہ واقعہ یا وہ مثال سنا ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر تتلیوں کا ایک، جس کو وہ کہتے ہیں جتھا تھا، جہاں پر تتلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح شہد کی مکھیوں کا جتھا ہوتا ہے، تو وہاں پر تتلیاں اس جتھے کے خول سے نکلنے کے لیے بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور بڑی محنت کرتی ہیں، کئی کئی گھنٹوں وہ توڑتی رہتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ننھی منی تتلیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ جتھا اپنا خول توڑ کے باہر آتی ہیں تو پھر وہ اڑ کر کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس صورت کو دیکھ کر اس آدمی نے کیا کیا کہ ایک تتلی کو آزاد کر دیا، اس کا خول توڑ دیا کہ وہ بڑے آرام سے نکل گئی، لیکن جب وہ آرام سے نکلی تو پھر وہ اڑ نہیں سکی، اس لیے کہ وہ محنت جو کر رہی تھی دراصل اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ رکھا تھا کہ اس کے بال اور پر پیدا ہو رہے تھے، ہم نے وہ کام کرنے نہیں دیا، ہم نے خود اس کی مدد کر دی۔ اس مدد میں دشمنی تھی، اس کی مدد نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ دشمنی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے معذور بن گئی۔ اسی طرح ہمارے آج کی نوجوان نسل کی حالت، ہم ان کو معذور بنا دیتے ہیں، ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں اور ہم اس کو کچھ کرنا سیکھنے ہی نہیں دیتے، ماں باپ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں دیتے، نہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور کے اندر بچوں کو کھیتی باڑی بھی آتی تھی، پودا اگانا بھی آتا تھا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے بھی آتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی آتا تھا، مصیبت پڑنے پر سر پہ کمانا بھی آتا تھا. لیکن یہ چیزیں ہمیں ان کو دینی ہیں، سکھانی ہیں. ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون دے کر ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں جو سب سے امیر ترین افراد ہیں، بل گیٹس وغیرہ، مائکروسافٹ کمپنی ہے، انہوں نے اپنے لیے اپنے اسکول بنائے جن میں ان کے اپنے ہی بچے پڑھتے ہیں. اور اس اسکولوں کے اندر انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ 15-16 سال کی عمر تک بچوں کو موبائل فون ہاتھ نہیں لگانے دیتے. ان کو کھلاتے ہیں، ان کو کھیل کود آتا ہے، ان کو مشقت آتی ہے، ان کو کھیتی باڑی پودے اگانا آتے ہیں، سارے کام ان کو سکھاتے ہیں، لیکن موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کیونکہ وہ بنایا ہی انہوں نے. ان کو پتا ہے کہ اس سے جو زہر نکلتا ہے وہ انسانی ذہن اور انسانی جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیا. بعد میں یہ کام ان کی اتنا مدد آیا کہ جب امت کی ذمہ داریاں ان کے سر پر پڑی تو انہیں ہر طرح کی مشقت اور مصیبت زدہ کاموں کے اندر اور ہر فرد کے ساتھ، ہر بندے کی الگ الگ فطرت کے مطابق ان کے ساتھ عمل کرنے کا صلاحیت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے، آپ سیرت میں آگے جا کے پڑھیں گے، کہ جو بات نہیں کرتے تھے بلکہ چادر کو آپ کے گلے میں ڈال کر گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام ہمارا کیجیے، کیونکہ وہ بدو تھے، دیہات میں رہنے والے تھے، ان کو تہذیب اور تمدن نہیں آتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی غصہ نہیں ہوتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے کہ جو پتھر مارتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بددعا بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ امت کے کام کے لیے ہر شخص دعوت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہر شخص دودھ بھی لانے والا نہیں ہوتا. کوئی پتھر مارنے والے بھی آتے ہیں، کوئی گالی دینے والے بھی آتے ہیں، کوئی تعریف کرنے والے بھی آتے ہیں، کوئی عزت کرنے والے بھی آتے ہیں. ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ بھی پیدا ہوئے، خدیجہ الکبریٰ جیسی عظیم عورت بھی آپ کی زندگی میں آئی، لیکن دشمنی کرنے والے بھی آئے. تو یہ ان سب کے ساتھ الگ الگ آپ نے بڑی بہترین زندگی گزاری. یہی سیرت ہم نے سیکھی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی ہے 25 سال. 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک مالدار عورت تھی خدیجہ بنت خویلد، جو بڑی مالدار اور معزز گھرانے کی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کو سنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا سامان تجارت کے لیے دوسرے ملک لے جائیں، شام لے جائیں، اور یہ سامان لے جائیں، اپنے ان کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی روانہ کر دیا. اور ایک مضاربت کا اصول جو ان کے اندر مشہور تھا، اسی کے مطابق یہ تجارت کی، کہ جس میں ایک پارٹنر ہوتا ہے، سلیپنگ پارٹنر، ایک کا مال ہوتا ہے، ایک کی محنت ہوتی ہے، اور جو منافع ہوتا ہے وہ اس کو ایک حصے کے ساتھ بانٹ لیا جاتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے اس منافع کے اندر بہت برکت دیکھی. جب انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تو غلام نے بتایا کہ میں نے اس جیسا امانت اور دیانت، عزت و احترام والا، اخلاق والا، شیریں اخلاق والا، نرم مزاج والا شخص نہیں دیکھا. یہ کبھی بھی بددیانتی، دھوکہ دہی کی سوچتے بھی نہیں تھے، بلکہ اخلاق، کردار اور امانت اور دیانت کے ساتھ انہوں نے یہ کاروبار کیا. اللہ نے اتنی برکت ڈال دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گویا کہ اپنی زندگی کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو بھیجا، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، گھر کے بزرگوں کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا کہ مکہ کی معزز اور مالدار عورت ہیں خدیجہ، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کے چچا کی رضامندی اور باہمی گفتگو شنید ہو گئی تو اس کے بعد دونوں کا رشتہ طے پایا. مورخین لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا
قریش کے معزز لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، بنو ہاشم کے سارے بزرگ موجود تھے. 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا گیا، اور نکاح کا دستور ان کا وہ ملت ابراہیمی کے مورانے دستور کے مطابق تھا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تھی اور پھر قبول اور ایجاب کیا جاتا تھا. اس کے مطابق ان کا نکاح طے پا گیا. اللہ اکبر. اس زندگی کے اہم ترین موڑ کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا اور حضرت خدیجہ کو کیا ملا، کیسے رشتہ طے پایا، ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا اور ڈیٹیل کے اندر جانا میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے بھی اس بات کو منع نہیں کیا کہ اگر کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار، اس کی سیرت ہمارے گھرانے کے مطابق ہے تو خود بھی انسان رشتے کی بات کر سکتا ہے. یہاں مشہور ہوتا ہے کہ لڑکا ہی بات کرے اور لڑکے والے ہی رشتہ لے کر آئیں. ہم تو بیٹی والے ہیں، ہم کیوں بات کریں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جگہ اچھی ہے اور یہ لوگ اچھے ہیں تو انسان خود بھی اپنی زبان سے بول سکتا ہے، کسی کے ذریعے بات کو پیش کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ایک روایت کے مطابق 28 سال تھی، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ 40 برس کی تھی. بہرکیف جتنی بھی عمر تھی، ہمیں اصل جو مقصد ہے وہ اپنے بیان کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود بیوہ ہونے کے باوجود اس رشتے کے لیے کوشش کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوہ ہو جانا کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ اب ہماری زندگی ختم ہوگی. ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے اتنا متاثر ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ ہو جانا ہی نحوست کی علامت، طلاق یافتہ ہو جانا بھی بہت ہی بربادی اور بہت ہی زیادہ برائی کی علامت. اور ایسی عورت خود بھی، یعنی جو بیوہ ہو جاتی ہے وہ خود بھی رو رو کر اپنی زندگی بھی برباد کر لیتی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی برباد کر دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ بس اب زندگی برباد ہو گئی. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ڈوب نہیں جاتا بلکہ وہ کہیں اور طلوع ہوتا ہے. آج ایک مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی تو کل کو اللہ رب العزت آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. لیکن انسان کو تلاش اور ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کون سی تھی، کیا چیز انہیں پسند آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بہت تھے؟ نہیں، وہ تو محنت مزدوری کرتے تھے اور وہ تو تجارت کرتے تھے کسی کے مال کے اوپر. اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے کیا چیز دیکھی؟ امانت داری، اخلاق، کردار اور سیرت دیکھی. حالانکہ سیرت ابن اسحاق کے اندر ہے کہ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی پورے مکہ کے بلکہ بہت سارے علاقوں کے جتنے بھی سردار تھے قریش، وہ سارے سردار اپنا رشتہ بھیجتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال تو نہیں چاہتی تھی، وہ جو چیز چاہتی تھی وہی انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئی. آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم مال یا خوبصورتی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں تو مال مل جاتا ہے اور کبھی خوبصورتی بھی مل جاتی ہے. لیکن 2-4 بچے ہو جانے کے بعد اگر کردار نہ دیکھا اور اگر ہم نے دین نہ دیکھا، اگر ہم نے اخلاق نہ دیکھا تو بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی. وہ عورتیں جو پہلے مالدار شوہر کے لیے رویا کرتی تھی اب اس بات پہ روتی ہیں کہ شوہر مالدار تو ہے لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی کرپٹ ہے اور وہ ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت میں مبتلا ہے. بے شمار عورتوں سے تعلقات ہیں. اب بتائیں کہ اس عورت کو مال اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. وہ ساری زندگی اپنے آپ کو برباد سمجھے گی. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے اندر اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی مال اور خوبصورتی چاہتے ہیں اور مال اور خوبصورتی مل بھی جاتا ہے. لیکن 1-2 بچے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے
کہ یہ بچی، یہ ہماری بہو تو ہماری اولاد کی تربیت ہی نہیں کرتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ ہماری بہو جو ہے وہ میری پوتی کو وہ ڈانس سکھاتی ہے، وہ دروازہ بند کر کے سارا دن گانوں کے اوپر ڈانس سکھاتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا کرے بیچاری، اس کو آتا ہی یہ تھا، تم نے رشتے کرتے وقت دیکھا ہی یہ تھا کہ یہ کن ناچ گانے والوں کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس وقت تو آپ جوش میں ہوتے ہیں اور ہوش کو دیکھتے نہیں، بعد میں وہ بیچاری جب ڈانس نہ سکھائے، گانا نہ سکھائے تو کیا سکھائے؟ ایک صاحب نے فون کیا کہ ہم اپنی بیٹے کی بیوی کو ہم طلاق دلوا رہے ہیں، ہم عدالت جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوتی پیدا ہو چکی ہے، وہ 2 سالوں کی ہے، اب ہم اپنی پوتی کو اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بہو کے پاس جائے۔ کیوں بھائی، ماں سے کیوں دور کرتے ہو؟ ظلم ہے، بچی کو ماں سے کیوں دور کر رہے؟ نہیں جی، ماں کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ تو سارا دن رات فیس بک پہ بیٹھتی ہے اور گانے سنتی ہے، وہ تو ہماری نسل کو برباد کر دے گی۔ تو میں نے کہا وہ آج سننے لگی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اس بیچاری کو جو آتا تھا اس نے کیا۔ جب آپ نے رشتہ کیا تھا تو آپ نے کون سی اس کے اندر خوبی دیکھی؟ یہی چیز تھی اس کے اندر۔ آج وہ خوبیاں تمہیں برائیاں لگتی، تو اس وقت دیکھیں کہ جب ہم یہ کام شروع کرتے ہیں کہ وہ خوبیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے مروجہ دستور کے مطابق دولت اور حسن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چند سال رہتا ہے، چند سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، اس جملے کو آپ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ دین دیکھیں گے تو وہ بدصورت ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیندار بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، تو وہ بھوکے مرتے ہوں گے، نہیں، وہ بھی روٹی کھاتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی پہلے نمبر پہ اپنی پرائرٹی دین کو رکھیں، بس اس کے بعد باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دیتا چلا جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیت اچھی رکھیں، بات نیت اچھی ہوگی، تلاش اچھی ہوگی تو چیزیں بھی ملتی چلی جائیں گی۔ حضرت خدیجہ بیوہ ہیں، بیوہ جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جس کو ساتھ کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی ہی ان کے ساتھ کی، اور ان حضرت خدیجہ نے کیا تلاش کیا، کس چیز میں تھی؟ وہ جو چیز چاہیے تھی وہ انہیں مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی کوشش کریں، نیت اچھی رکھیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بہت کچھ عطا فرمائیں۔ یہاں پر ایک اور باتیں ہیں اہم ترین، وہ کچھ میں بتا چکا ہوں کہ رشتہ کرتے وقت کوئی بھی لڑکے والے بات شروع کریں یا لڑکی والی بات شروع کریں، یہ دونوں اللہ رب العزت نے جائز قرار دے دیا۔ بس اس بات کے لیے برا ہے کہ لڑکا اور لڑکی باہم ہی ایک دوسرے سے بات کریں اور بات کرنے کے بعد سارے مرحلے خود ہی طے کر لیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں گے، عدالت میں جا کے شادی کر لیں گے، ماں باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو اسلام نے برا قرار دیا کہ ماں باپ ہی اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کی موجودگی میں ہی برکت ہوتی ہے، اور ان کو ساتھ ملا کر ہی زندگی کے سارے اسباب اور حالات کو جائے جا سکتا۔ حضرت خدیجہ سے جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اولاد ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ ہی سے تھی، ابراہیم کے علاوہ۔ آپ کے اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم پیدا ہوئے، جن کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم شروع ہو گئی، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بیٹے تھے وہ فوت ہو جاتے، عبداللہ جب فوت ہو گئے اور قاسم بھی فوت ہو گئے تو مکہ کے دشمنوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ہنسی مذاق میں کہنے لگے کہ اب اس لفظ استعمال یہ کیا جو میں منہ سے استعمال نہیں کر سکتا، کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جڑ کٹ گئی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا کون باقی بچے تھے؟ اب آپ کی جڑ ہی کٹ چکی ہے۔ غم زدہ اور پریشان باپ جو اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں،
ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں نازل فرمائی کہ نہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بہت خیر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کی عبادت جاری رکھیے، آپ قربانی کرتے رہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ دیکھنا کہ آپ کے دشمنوں کی جڑ کٹ جائے گی اور آپ کی نسل بھی جاری رہے گی، آپ کا نام بھی جاری رہے گا، آپ کا خاندان بھی جاری رہے گا۔ اور حقیقت ہے آج 1400 سال ہو گئے اور ہم جیسے گناہ گار ترین لوگ کیا بول رہے ہیں؟ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ آپ کے دشمنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت سے ہیرے موتی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہے شان، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن ختم، ان کی نسل برباد، ان کی جڑ کٹ گئی، آپ کا نام جاری رہے گا اور آپ کا خاندان، آپ کے اولاد جاری ساری رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے امیر کون ہوں گے؟ امام مہدی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک آپ کی اولاد رہے گی، آپ کی نسل رہے گی، وہ آپ کے نواسے حضرت حسن کی اولاد سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کی نسل کو، ان کی خاندان کو عظیم برکت عطا فرمائی۔ اور ویسے بھی آپ نے پڑھا اور سنا کہ اصل میں آل اولاد وہ ہوتی ہے جو بات مانتی ہے، جو ایمان لے کر آتے ہیں وہی اہل ہوتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے وہ سگی اولاد بھی کیوں نہ ہو وہ اہل بولے بھائی نہیں ہوتے۔ نوح علیہ السلام کے سگا بیٹا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور آپ کی آل کون ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور الحمدللہ 1 ارب سے زیادہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے اولاد، آپ کے بیٹے جو تھے وہ اللہ رب العزت نے واپس لے لیے، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں رہیں اور وہ ایمان بھی لائیں، اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جاتی ہیں اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 6 ماہ کے اندر وہ بھی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیٹا ہو بیٹی ہو، ماں باپ ہوں، گھر والے ہوں، کوئی بھی اگر دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی، اللہ ہی سب کچھ، اور وہ اللہ زندہ ہے، وہ نہیں جانے والا، وہ ہمارے ساتھ، کسی کے جانے پہ زندگی اور دنیا نہیں ختم کر لی جاتی، چاہے وہ قریبی ترین اولاد کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35 سال کا مورخین نے بڑا واقعہ بیان کیا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں اور مختصر کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو مکہ کے اندر ایک مرتبہ سیلاب آیا۔ اس سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی اور وہ دیواریں پھٹ چکی تھیں۔ اب قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، لہذا اس کی تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے لیے حرام مال ہم خرچ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حرام مال، سود کی کمائی، زانیہ کی اجرت اور لوٹا ہوا مال ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر استعمال نہیں کریں گے، صرف حلال مال استعمال ہوگا۔ پرانی عمارت کو بنانے کے لیے، خانہ کعبہ جو آپ آج کل دیکھتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے پرانی جو عمارت تھی اس کو گرانا ضروری تھا، تبھی تو نیا بنتا۔
لیکن اب کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا کہ اس کو ہم کیسے گرائیں، ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مغیرہ بن ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے باپ تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کو گرا کے نیا بنائیں گے، ہم اس کو گرانے کی نیت سے نہیں ہے کہ ہم آج کے بعد بنانا نہیں ہے، نہیں، ہماری نیت اچھی ہے۔ لہذا انہوں نے آہستہ آہستہ سے پتھروں کو گرانا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تو سارے لوگوں نے مل کے ان پتھروں کو گرایا اور نئے سرے سے تعمیر بنا۔ جب نئے سرے سے انہوں نے تعمیر شروع کی تو مکہ کے جتنے سردار تھے، بنو ہاشم اور جتنے قریش کے لوگ سردار جو تھے، وہ اپنے کندھوں پہ پتھر لایا کرتے تھے اور وہ خود مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ جب وہ 1.5 میٹر بلند ہو گیا تو حجر اسود کو رکھنے کی باری آ گئی۔ حجر اسود کو رکھنے کے لیے ہر سردار کہتا تھا کہ میں رکھوں گا، کیونکہ یہ ایک عزت کی بات تھی اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ عزت مجھے ملے، یعنی اچھی نیت تھی، اچھی سوچ تھی، کام اچھا ہی کرنا تھا، لیکن لڑائی ہو گئی اور سب کہنے لگے میں۔ اب اس لڑائی کے اندر قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے امیہ، انہوں نے کہا کہ لڑو مت، آپ دیکھو کہ یہ مسجد حرام میں جو پہلے آیا صبح ہم اس کو کہیں گے کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ اچانک اگلی صبح اللہ کی حکمت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح وہاں تشریف لے آئے۔ تمام لوگ چیخ پڑے کہ حاضل امین و رضینا، یہ تو ہمارے خاندان کے امین اور سب سے زیادہ پیارے ہیں، حاضر محمد، یہ تو محمد ہے۔ سبھی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ آپ کا کردار ہی بڑا پیارا تھا اور آپ کی شخصیت بڑی پیاری تھی۔ آپ کو بلایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ ہماری جب لڑائی ہے، اس لڑائی کو ختم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو درمیان میں رکھا اور سارے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو اوپر کریں۔ سب نے اوپر کیا، آپ نے اس کو پکڑ کے دیوار کے قریب رکھ کے نصب کر دیا۔ اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے کاموں کے اندر بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ میں کام کروں گا، میں کام کروں گا۔ اس میں اگر ہم ایک کا ساتھ دیں اور دوسرے کو ہرا دیں تو یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے، اور اگر ہم سبھی کو ساتھ ملائیں، سمجھ رہے ہیں، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ون ون سچویشن، سب سارے جیت جائیں، سارے ہی نیک کام کریں اور ٹیم ورک بن کے ٹیم ورک کر کے کام کریں تو پھر کام بنتا ہے، پھر کامیابی ہوتی ہے۔ یہ کتنا پیارا اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے دنیا کو سکھایا۔ کچھ بھی کرنا ہے ٹیم ورک کریں، سب کو ساتھ ملائیں، سب مل کے کام کریں گے تو کامیابی آ جائے گی۔ پھر کوئی ہارتا نہیں ہے، کیونکہ ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے، اور سارے جیت جائیں تو اچھا نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب دین کا کام کریں، اللہ کے گھر کو بنا رہے ہوں، کوئی بھی انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کر رہے ہوں، تو کسی کو دھکا دے کے پیچھے نہ کریں، بلکہ کہیں سارے مل کے کام کرتے ہیں، سبھی جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، اور یہ سوچ جس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے، وہ کامیاب ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور یہ سوچ گھر میں بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ سب مل کے کام کریں گے، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کے گھروں کی آبادی کے لیے بھی کام ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو سارے امیر سردار جو لوگ تھے وہ خود کام کرتے تھے، خود صفائی کر رہے ہیں، خود اینٹیں لے کے آ رہے ہیں، خود پتھر لے کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کام بڑا عظیم تھا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، بن رہا ہے۔ یہ اس طرح سینکڑوں ادارے بنتے ہیں، سینکڑوں مسجدیں بنتی ہیں، وہ اللہ کا گھر ہوتے ہیں، وہاں قرآن پڑھا جائے گا، تو وہاں ہم سب مل کے خدمت کریں، یہ نہ کہیں کہ تو پیچھے ہٹ جا میں کام کروں گا۔ یہ جو ہماری قوم کی سوچ ہے کہ کسی کو پیچھے کرنا اور خود کام کرنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا مشہور ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بتانا نہیں چاہیے، اب جمعے کا موقع ہے، کہ ایک کنویں کے اندر آگ جل رہی اور اس میں لوگ جل رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے۔ جب بھی کوئی سیڑھی لگا کر باہر نکلتا ہے
تو دوسرا نیچے والا اس کی ٹانگ کو پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ جب نکلنا چاہتا ہے تیسرا اس کو کھینچ لیتا ہے، اس طرح وہ مستقل آگ میں جلتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ یہ ہماری مصیبت کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنے کام کرنے کی جگہ پر بھی اور اللہ کے گھروں میں بھی کسی کو کام نہیں کرنے دیتے، بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ناکامی اور تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سب کام کرو، سب مل کے کام کرو، اور سب کو مل کر جیتنا سکھایا، اور سب کو مل کر کام کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا